نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین کو ختم کر دیا جائے، ان کے بتوں اور مندروں کو توڑ دیا جائے، اور بالآخر حضرت عمر نے یہود کو بھی نکال دیا. آپ نے اپنی آخری وصیتوں میں یہ فرمایا کہ ان کو بھی نکال دینا. تو کیا اسلام تکثیری معاشرے کو پسند نہیں کرتا؟ وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور مذاہب کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں، دوسروں کی بھی گنجائش ہے؟ ٹھیک، لیکن دونوں اسلام کے پیش نظر دونوں ہی کام ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب دنیا میں آتی ہے تو اس کے مختلف ایک ہی پرنسپل پہ وہ کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو وہ اس ہدایت کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ یہ دین لوگوں تک پہنچے. یہ بھی ہے کہ ایک امت جو اس دین کی نمائندہ ہو، کم سے کم ایک علاقہ، ایک مرکز خالص اس توحید کا یا اس دعوت کا مظہر ہو. یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے. بالکل. لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ دنیا کی مختلف قوموں کو جبراً یہ منوایا جائے. جی بالکل صحیح. تو وہ دائرے فرق کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو جو وہ قوم ہے جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس میں تو قرآن نے تکثیریت کو پسند نہیں کیا. پسند کیا. بالکل صحیح. جو علاقہ خاص کیا گیا اس دین کے مرکز کے طور پر، اس میں بھی پسند نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس خاص گروہ کے علاوہ قرآن نے اجازت دی ہے، اہل کتاب اپنے دین پر عمل کریں. صحیح. دنیا میں وہ سربلند ہو کر، یعنی اس خاص علاقے میں مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں رہیں گے، لیکن وہ اپنے دین پر کرے عمل. قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. بالکل ٹھیک. ان کے اختلافات کیا تھے اور کیا معاملہ ہوگا. لیکن اس کے باہر تو تکثیریت ہے. بالکل صحیح. لوگ اس کے بعد صحابہ نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی. صحیح. جزیرہ عرب کی خاص حیثیت ہے اور امیین عرب کی خاص ذمہ داری ہے. ان کے احکام الگ ہیں. تکثیریت وہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. جزیرۃ العرب کی خاص حیثیت کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں سے، اور اس طرح بنی مشرکین عرب کی خاص بنی اسماعیل کی حیثیت کے حوالے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن اور ہدف کے حوالے سے اس کا جو خاص منظر ہے، خاص مقام ہے جزیرۃ العرب کا، اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو آپ نے فرمائی. آپ کا بہت شکریہ.